بعض لوگ نہ کہتے ہیں جی نبی کریم نے سارے معراج جتنے بھی محبوب کو یہ معراج ہوا یہ خواب میں ہوا ہے۔ میں اگر کہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، میں پاکستان کا صدر بن گیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بات پہ؟ خواب جو کسی نے کوئی اعتراض ہے؟ ویسے میں کہوں یہاں کھڑا ہو کے کہ میں صدر ہوں تو آپ کو اعتراض ہے، کیونکہ جناب آپ صدر نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شخص آپ میں سے اٹھ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے، رات خواب میں یہاں سے نکلا ہوں، امریکہ گیا، وہاں سے برطانیہ آیا، وہاں سے ہالینڈ چلا گیا، وہاں سے افریقہ کے جنگل دیکھے، وہاں سے میں عرب آ گیا، میں نے جو ہے وہ دبئی اور مسقط اور یہ سارے ریگستان دیکھے، اور پھر میں اللہ نے مجھے موقع دیا اور مجھے حرم کی حاضری نصیب ہوئی خواب میں سارا دیکھ کے آیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ اور اگر وہ کہے حقیقت میں صبح نکلا اور یہاں سے امریکہ گیا اور وہاں سے میں افریقہ آیا، وہاں سے برطانیہ، یورپ، یہ ہنسانے کو نہیں کہہ رہا، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، وہاں سے پھر میں سارا عرب گھوم کے شام تک گھر آ گیا، صبح نکلا، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ یہ ممکن ہے؟ آپ کہیں گے میاں صرف امریکہ کی فلائٹ اگر یہاں سے ڈائریکٹ بھی کو جائے تو 14-15 گھنٹے کی، تو آپ تو ایک دن بھی بمشکل وہاں پہنچیں گے، صبح سے شام تک میں آپ وہاں سے واپس کیسے آ گئے اور وہاں بھی چلے گئے اور یہاں بھی چلے گئے؟ یہ ممکن ہے؟ پریشانی ہوتی تب ہے جب کو کہتا ہے میں حقیقت میں گیا ہوں۔ یہ جو ابو جہل پریشان ہوا ہے نا، یہ جو ابو لہب پریشان ہوا ہے، یہ جو اتبا اتیبا، میرے نال ناراض نہ ہویا جی، میں کدی انج دی گل کرنا، روز تے کردا ہی نہیں، یہ جڑے بندے اج تک پریشان نے نا، کبھی کبھی کرتا ہوں چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، یہ جو آج تک پریشان ہے نا سارے، یہ پریشان اس لیے ہیں کہ حضور اگر کہتے نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کو مسئلہ ہی نہیں تھا، محبوب فرماتے میں گیا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہی ایک رات میں نہیں ہو سکتا، وہی ہفتوں مہینوں کا سفر ہے، وہی نہیں ہو سکتا تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی جایا ہے نہیں جا سکتا، لیلاً رات کے تھوڑے حصے میں حضور نے فرمایا میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر اتنا ہی دوسرا، پھر اتنا ہی تیسرا، پھر اتنا ہی چوتھا، اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا کے سدرات ہار گیا، ایک کالیا زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ یہ جو حضور نے فرمایا، اگر محبوب کہتے ہیں نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی نے پریشان، یہ سارے تو پریشان رہے ہیں، چلے ناراض کون صاحب نے ہونا ہے، گھر والی بات ہے، سارے پریشان رہے ہیں اور سارے پریشان ہیں تو کسی وجہ سے ہی ہے نا۔ اگر محبوب فرماتے خواب میں گیا ہوں تو انہوں نے پریشان، یہ جو پریشانی ہے نا یہ اسی بات کی ہے کہ محبوب فرماتے میں گیا ہوں۔ اچھا پھر ایک اور پریشانی ہے، کچھ اس لیے بھی اڑ جاتے ہیں، چلے میں بزرگوں کے اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں ویسے ایک بات کرتا ہوں، بڑوں کو سلام ہے کسی نے اگر کوئی دوسرا قول بھی کیا ہے، لیکن ویسے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک بات، بعض اس بات پر بھی اڑ جاتے ہیں محبوب گئے ہیں پر اللہ کا دیدار نہیں کیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آ گئے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بلاؤں اور آپ سے ملوں ہی نہ۔ اور پھر شیخ محقق شاہ عبد الاقصم محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کسی نبی کے پاس 2 دفعہ گئے، کسی کے پاس 4 دفعہ گئے، کسی کے پاس 6 دفعہ گئے، نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے، تو وہ تو روز یہاں آئے ہوتے تھے، ان سے ملنے جانا تھا، ان سے ملنے جانا تھا، محبوب تو گئے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا، اور نبی پاک فرماتے ہیں رب نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک جو اس کی شان کے لائق پشت پہ رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی،
اور حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے وہ دست مبارک رکھا تو پھر میں نے مشرقوں کو بھی جان لیا اور مغربوں کو بھی جان لیا، پھر سارے علوم مجھ پر واضح ہو گئے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور جناب عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، میری سرکار کو بے پردہ زیارت میری سرکار کو بے پردہ زیارت۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ حضور کا واقعہ معراج یہ تو امت کے لیے شانوں کا باعث ہے، یہ تو عظمتوں کا باعث ہے۔ اس لیے اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی، آج ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب کہہ رہے تھے 27 رجب کو محفل نہیں کرنی چاہیے، یہ تو کنفرم ہی نہیں ہے کہ 27 کو معراج ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ تو میلاد والی بات ہو گئی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کا میلاد 12 ربیع الاول کو نہیں۔ میں کہ تو پریشان نہ ہو، میری جماعت بڑی پیار والی ہے، وہ تو سفر میں بھی میلاد کرتی رہتی ہے، ربیع الثانی میں بھی میلاد کی محفلیں۔ اب تو مجھے زمانہ گزر گیا سفر کرتے، وہ تو سارا سال ہی میلاد کرتے رہتے، آپ کیا بات کرتے؟ ہم کون 12 کا پابند رہے، سارا سال میلاد ہوتا۔ کہنے لگے جی 9 ہے، تو میں نے کہا پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ 9 کو کر لیں، ہمیں کوئی پریشانی۔ ہم 27 رجب کو معراج کی محفل کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے 5 رجب ہے، آپ 5 کو معراج کی محفل کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پریشانی والی بات ہے۔ تو بلا وجہ کے الجھاؤ، بلا وجہ کی بحثیں نہیں ہونی چاہیے۔ بات کو ختم کرتا ہوں، کرنا کیا ہے امت نے، کرنا کیا ہے؟ واقعہ معراج سبق کیا دیتا ہے، درس کیا دیتا ہے؟ واقعہ معراج امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں جتنا سفر کیا ہے وہ عروج کی طرف کیا، وہ فتح کی طرف کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر قدم اٹھایا ہے تو وہ جد و جہد ہے، وہ کامیابی ہے، وہ آگے بڑھنا ہے، وہ عروج ہے۔ وہ 1 2 3 صحابہ سے بات شروع ہوئی، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر حالات کا یہ رنگ ہوا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، پھر وہ عروج ہوا، وہ 23 سالوں میں وہ انقلاب آیا، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، عروج کی طرف جانا۔ وہ وقت آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئی، فتح حاصل ہو گئی، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی، عروج ہے، کمال ہے، ترقی ہے، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنی۔ امت آج بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ ہم نے کوئی محنت ہی نہیں کرنی، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے کسی ایجاد کی طرف توجہ نہیں دینی، ہم نے ترقی کا کوئی رستہ اختیار نہیں کرنا۔ یہ ایک ایجاد کر کے ہمیں دی گئی ہے نا موبائل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمر ٹیڑھی کر لیں لیٹ لیٹ کے موبائل دیکھ دیکھ کے۔ ہمیں تو دیکھنا چاہیے تھا کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، ایجادات بڑھ رہی ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، مسلمانوں کو آگے جانا ہے، اور کس طرح کر کے فروغ دین کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کر کے اپنے دین کو فروغ دینا ہے، آگے بڑھنا ہے، امت کا سر اونچا کرنا ہے۔ لیکن امت ہے کہ وہ بار بار پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، بار بار کمزوری دکھاتی جا رہی ہے، بار بار ہم ہیں کہ ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں، ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں، ہم آگے قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ معراج ہمیں بتاتا ہے کہ امت تو نے عروج حاصل کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے یہ رسول تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یہ شانوں والے رسول تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے۔ واقعہ معراج کیا بتاتا ہے ہمیں؟ نبی پاک نے مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ جس طرح نبی کریم نبیوں کے امام ہیں، یہ امت امتوں کی امام ہے۔ اس نے امامت کرنی ہے، امامت، ترقی، عروج، جد و جہد، آگے بڑھنا۔ ملت کے جوانوں، واقعہ معراج تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز، جد و جہد کریں۔ میرا مالک بڑا کریم ہے، جو اس کی جانب ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔
آپ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، جدوجہد تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں۔ اقبال کہنے لگے او وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ واقعہ میرا آج ہمیں بتاتا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی، کریں گے انشاءاللہ۔ جو شخص جس حد تک اپنے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، دین کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے وہ کرے، وہ آگے بڑھے، ہمت کریں، دو دو چار چار لوگوں کا بازو تھامیں، سہارا بنے، لیکن عروج کی طرف بڑھے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں جدید حالات کو دیکھو، سیکھو، ٹیکنالوجی کی طرف بڑھو، علم کی طرف بڑھو، شعور کی طرف بڑھو، بیٹھے نہ رہو، دو دو چار چار پانچ پانچ 10 کورسز کرو، آگے بڑھو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر کبھی ان میں ناراضگی ہو جائے، چونکہ ہیں بھائی، قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھیے، رب کریم کا انداز کریمانہ، فرمایا بھائی ہیں بھائی، مسلمان بھائی ہیں، اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ڈر کے صلح کرانا، اللہ سے ڈر کے صلح کرانا، اور تم بھائیوں میں صلح کراؤ گے تو رب تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا، یہ اعزاز ملے گا۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن جو بیٹھے والے لوگ ہیں آمنے سامنے، جو دیکھنے والے ہیں، جو ان کو جاننے پہچاننے والے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں، ان کے درمیان صلح کرائیں، اختلافات کی آگ کو نہ بھڑکائیں۔ ہمارے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جو گھر سے بڑے ستائے ہوئے ہیں، تازی لڑائی کر کے آئے ہیں اپنے والد کے ساتھ، وہ بہت سارے شکوے آ کر کے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے پردیس میں وقت گزارا، محنت سب سے زیادہ میں نے کی، ابا کا ساتھ سب سے زیادہ میں نے دیا۔ اب چونکہ تازی ناراضگی ہوئی ہے نا، تو ساتھ ساتھ وہ سارے شکوے آج سے 5 سال پہلے جو ابا نے ان کو سخت لفظ کہا تھا وہ بھی وہ یاد کر کے آئے ہیں، ابھی لڑائی ہوئی ہے نا، اب وہ ہمارے سامنے آگ کا لاوا پورا تپ رہا ہے۔ اب 2 کام ہیں ہمارے ذمے، یہاں تو ہم یہ کہہ دیں کہ تیرا ابا تو ہے اسی طرح کا، مجھے تو بہت پرانا پتہ ہے، لیکن میں تو اس لیے نہیں کہتا تھا کہ تمہارے گھر میں لڑائی نہ ہو۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ ہم نے جلتی پہ تیل کا کام کیا، وہ نوجوان اور بھڑک گیا، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے ساری باتیں سننے کے بعد کہا یار میں نے تیرے باپ کو تیرے اوپر شفقت کرتے بھی دیکھا ہے، جب تو بیمار تھا تو میں نے رات کو اسے ہسپتال کی ٹھٹھرتی رات میں باہر بیٹھے بھی دیکھا ہے، میں نے اسے تیرے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے بھی دیکھا ہے۔ آپ نے اختلافات کی شدت کو کم کر دیا، جلتی آگ پر آپ کے چند جملوں نے شبنم کا کام کیا، وہ ٹھنڈا کر دیا اپنے ماحول کو۔ بھائی آیا ہمارے پاس سنانے کہ میرا بھائی بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی صفاق ہے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ ہم نے کہا یار وہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے، بڑا بد اخلاق، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اسے کہا یار بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو نے صفاقی دیکھی ہے، وہ دن نہیں دیکھا جب کسی شخص نے ذرا سا تجھے تکلیف دی اور تیرا بھائی آپے سے باہر ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تو نے میرے بھائی کا کچھ کہا ہے۔ وہ دن جب ہم نے اسے یاد کرا دیا تو اب اس کے اندر وہ جو اختلاف کی شدت تھی اور وہ نفرت کا لاوا، یکدم محبت کی ہوا کا جھونکا آیا، اس نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، اب کچھ لوگ اس میں بڑھوتری پیدا کرتے ہیں، وہ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ وہ آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ لیکن اگر دائیں بائیں والے اس طرح کریں کہ ان کو جینے کا موقع دیں، اگر بیٹی کے گھر والے اپنی بیٹی کے سامنے بیٹی کے نہیں داماد کے فضائل بیان کریں، اس کی خوبیوں کا ذکر کریں تو یہ آگ ٹھنڈی ہوگی۔ بیٹے کے گھر والے اگر اس طرح کریں کہ وہ بیٹی کی خوبیاں، بہو کی خوبیاں تھوڑی بیان کریں تو اس سے اختلافات کی آگ تھوڑی ٹھنڈی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں نماز اور روزے سے زیادہ درجہ عطا کرے گا، جو تمہیں نفلی روزہ رکھنے سے، نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ تمہیں دے دے گا، جو تمہیں صدقات اور خیرات سے زیادہ درجہ دے، وہ عمل نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو فرمایا 2 روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان اعمال سے زیادہ اجر عطا فرما دے گا۔ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرو۔ ہمارے ہاں
مسلمانوں میں صحیح العقیدہ لوگوں کے اندر تقسیم در تقسیم ہو گئی۔ جب لوگ ٹوٹے تو شاید کوئی ایسا نہ ملا جو جوڑ دے، شاید کوئی ایسا نہ ملا جو انہیں قریب کر دے۔ اوس اور خزرج کی لڑائیاں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زوروں پہ تھیں، لیکن کریم کے کرم کی برکھا برسی تو حضور نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ لوگ پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے اکٹھے بیٹھنا۔ اوس اور خزرج ایک دن اکٹھے بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں، اور یہ سالوں سے صدیوں سے لڑنے والے قبیلے محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک بوڑھا یہودی وہاں سے گزرا، اس نے پھر وہی بات چھیڑ دی، اس نے تمہارے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے تمہارے پردادا کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا۔ وہ پھر شدت آئی، وہ جاہلیت میں جو ایک دوسرے کے خلاف اشعار پڑھا جاتے تھے وہ بھی دوبارہ سے لوگوں کے ذہنوں میں آئے، باتیں بڑھیں، تلواریں نکلیں۔ آگ لگانے والے اپنا کام کرتے ہیں، پر یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ آگ لگانے والے تو آگ لگا رہے ہیں، آگ بجھانے والے کہاں سو گئے؟ وہ لوگ جن کو زندہ رہنا تھا، جاگتے رہنا تھا، ڈیوٹی کرنا تھی، آگ بجھانی تھی، وہ کدھر گئے؟ جب اوس اور خزرج کے درمیان یہودیوں نے آگ بھڑکا دی تو کسی نے جا کے رحمت للعالمین محبوب کو خبر کی، حضور جلدی سے تشریف لائے، سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی، کہا اور رب نے تمہیں نعمت دے کے بھائی بھائی بنا دیا ہے، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ رسول کریم نے آیات پڑھی، حضور آئے، باتیں بتائیں، ان کی آنکھیں غصے سے لال تھیں، اب آنسوؤں سے ٹھنڈی ہوئی، پھر سے ایک دوسرے کے سینے لگ گئے، پھر سے محبتیں بڑھ گئیں۔ کیا کریں؟ آگ لگانے والے جاگ رہے ہیں، تیل ڈال رہے ہیں، تباہیاں کر رہے ہیں، امت کا شرازہ بکھیر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آگ بجھانے والوں کو کوئی چست کر دے، کوئی آگ بجھانے والوں کو کھڑا کرے، انہیں کو بتائے کہ بڑی فصلیں جل گئیں، کئی نسلوں کا نقصان ہو گیا، بڑی ساری تباہیاں اتر گئیں، اٹھو نیند سے بیدار ہو جاؤ، دیکھو حالات بڑی خوفناک سمت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کا کبھی ترک نہیں فرمایا، حضور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ہمیشہ پسند کرتے، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی، جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام فرماتے۔ جب ظاہری طور پر طبیعت مبارک بڑی علیل تھی، وصال ظاہری کے ایام قریب تھے، بظاہر حضور قدم نہیں اٹھا پاتے تھے، پھر بھی دو لوگوں کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لاتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، پسند کرتے۔ لیکن قبیلہ عمر بن عوف کی صلح کرانے کے لیے جب حضور تشریف لے گئے تو آپ کو بخاری شریف میں ملے گا کہ اتنی تاخیر ہوئی کہ صحابہ کو جماعت کھڑی کرنا پڑی، اور جماعت لیٹ ہو گئی، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو دیر سے ادا کرنا پسند کیا، لوگوں کی صلح کرانے کو اہمیت دی، لوگوں کو قریب کرانے کو حضور نے، اس قبیلے کی صلح کے لیے، ان کے نزاع کو دور کرنے کے لیے حضور نے جماعت کو لیٹ کر لیا۔ ہم بھی اس طرح کریں نا کہ چلیں کچھ نفلی کام ہی چھوڑ دیں، کچھ اپنی خواہشات ہی چھوڑ دیں، کچھ تھوڑا سا ہم نہ، ہو سکتا ہے کوئی ہمیں تانا ہی دے کہ تم کیوں آئے ہو، اب تم بڑے مصلح بننا چاہتے ہو، اب تم بڑے سردار بننا چاہتے ہو، تمہیں شوق آیا ہے حکم بننے کا، ہو سکتا ہے تانے بھی ملیں، لیکن یہ کہ جب خیر کے کام میں بندہ نکلتا ہے تو کہیں کہیں اسے ان چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کوشش کریں اختلافات امت میں ختم ہوں، کوشش کریں کہ صحیح العقیدہ لوگ ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، کوشش کریں ہمارے خاندانوں کے لوگ ایک دادا کی اولادوں میں اختلاف نہ ہو، کوشش کریں کہ محلے داروں میں اختلافات نہ ہو، کوشش کریں کہ ہماری مساجد میں لوگ صلح کے ساتھ رہیں، ہمارا کوئی نمازی ناراض ہو کے دور نہ جائے۔